مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد بارك وسلم كما تحب وترضى بأن تصلي عليه صلاة وسلام عليك يا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. ایک بار اور جھوم کے پڑھیے بآواز بلند. اب ایک گریز کا جواب دیتا چلوں. وہ لوگ جو اپنی لا علمی کی بنا پر معاذ اللہ سرکار کو مجذوب کہتے ہیں، وہ جو سرکار کو ولی کہتے ہیں، تو سنو، سرکار ہمارے ولی نہیں ہیں، سرکار ہمارے فقیر ہیں. اس لیے کہ سرکار نے یہ فیصلہ فرما دیا، سنا مجھے فقیری میری دادی جان سے ملی تو سیدہ فقیر ہے، ولی نہیں. ولی سے کا سلسلہ چلا جناب مولا کائنات علیہ السلام سے. پھر ارشاد فرمایا، سنا علی میرے وارث میں وارث علی. آپ سمجھ میں آیا کہ میرے مولا نے یہ راز کھول دیا کہ اللہ کے محبوب سید عالم صلی اللہ تعالی وسلم جناب سیدہ کو دیکھ کر کیوں کھڑے ہو جاتے تھے. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم وہ کھڑے ہو جائیں. معلوم یہ ہوا کہ دنیا میں یہ پہلی ذات ہے کہ جس کا نام سیدہ صلاۃ اللہ علیہا ہے. یہ فقیر ہیں، اور فقیر کی پہچان یہ ہے کہ تقویٰ بھی اس کے ماتحت ہوتا ہے، ہر چیز اس کے ماتحت. وہ مقام سمدیت کا حال ہے کہ وہ بالکل بے نیاز ہوتا ہے، وہ اسے کوئی ضرورت نہیں ہوتی، لیکن تقاضائے بشری کو پورا کرنے کے لیے ضرورتوں کی طرف وہ اشارہ ضرور کرتا ہے. آپ ارشاد فرمائے، سنا مجھے فقیری میری دادی جان سے ملی. جب جناب سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا سے ملی تو ارشاد فرمایا کہ سنا مجھے جو بھی ملا بلا واسطہ ملا، بیچ میں کوئی واسطہ نہیں. تو اب دنیا کا کوئی سلسلہ یہ نہیں کہہ سکتا ہے کہ میرے ولی سے سرکار کو ملا ہے. ہم باقی لوگ چھاتی ٹھوک کے کہیں گے اور اعلان کہیں گے کہ میرے مولا کو جو ملا ہے براہ راست ملا ہے. کسی کا احسان میرے مولا وارث پر نہیں ہے، کسی ذات کی قربانی اور ایثار میرے مولا اور میرے آقا وارث پر نہیں ہے، اور جو بھی ملا ہے انہیں سیدہ سے ملا. ارشاد فرمایا، سنا علی میرے وارث میں وارث علی. تو پہلے اعلان کیا کہ مجھے فقیری سیدہ سے ملی، تو فقر اوپر ولا نیچے، تو ولی کہاں ہیں؟ یہ اور بات ہے کہ وہ ولایت کی سندیں دے دے اور ولی بنا دے، اور بنایا. معلوم کیا ہوا کہ اس صفت سے بھی میرا مولا خالی نہیں، لیکن جو افضل ہے درجہ وہ ہے فقر کا. اور یہی ہے وہ درجہ کہ جہاں دنیا نے سیدہ کے دروازے پہ سر جھکایا اور تسلیم کیا ہے سیدہ کی اولادوں کی رضا کو. اگر ولا افضل ہوتی تو پھر جناب سیدہ کے بارے میں ہمیں سوچنا پڑتا. تو پیغمبر نے انتخاب کیا اللہ کے گھر سے علی کا. علی کو آغوش مبارک میں پالا. یہ بستر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور یہ علی ہیں. پیغمبر کے دست نازک میں جھولے کی ڈوری ہے، پیغمبر جھلا رہے ہیں. علی کو جھولا جھلانے کا کیا مقصد؟ ارے میں تیری ناز برداری کر رہا ہوں، تو وہ ہے کہ تو اسلام کا ناز بردار ہوگا، تیری اولادیں اسلام کا ناز اٹھائیں گی. اور ایسا ناز اٹھایا گیا کہ سر دے دیا، گھر دے دیا، خیمے جلوا دیے، لٹوا دیا خود کو، لیکن اسلام کو بچا لیا. یحبون حب اللہ والذین آمنوا اشد حبا للہ. یہ ہے وہ مقصد. میرے مولا وارث نے اس مسئلے کو صاف کر دیا. جب اس مسئلے کو صاف کر دیا تو ہم وارثیوں کے لیے ایک وسیع ترین میدان میرے آقا نے ہم کو عطا کیا، ہم وارثیوں کو عطا کیا. تو میرے مولا کی ذات پر کسی کا احسان نہیں ہے. ارشاد فرمایا مجھے فقیری میری دادی جان سے ملی. ارشاد فرمایا، سنا دنیا میں 2.5 فقیر ہوئے ہیں. پہلی فقیر جناب سیدہ سلام اللہ علیہا، آدھی فقیر جناب رابعہ بصریہ علیہ رحمہ، اور اس کے بعد لاڈلے اور چہیتے حرام پوش قربان جائیے. وارثیوں، اگر تمہارا ایمان اس حد تک مکمل نہیں ہے کہ
کہ एहराम अगर खूंटी पे पड़ा है तो वो खूंटी वाजिबुत ताजीम है। गोया निस्बत की नजाकत बताई गई कि एहराम मस हो गया, मिल गया इस खूंटी से, तो ये खूंटी तुम्हारे लिए वाजिबुत ताजीम है। ये निस्बत की नजाकत बताई गई।